یہ بھی بولا گیا کہ یہ وکٹ کے دونوں طرف کھیل رہی ہے، جن باتوں کے مجھے ٹو بی ویری آنیسٹ مطلب بھی نہیں پتا کہ اگر آپ اپنے ملک کی فوج کو سپورٹ کر رہے ہو تو کس طرح سے آپ کی کوئی لائلٹیز پہ جو ہے وہ اچھا دیکھیں 9 مئی کو آپ کی ویمن ونگ کی طرف سے ایک آڈیو، مطلب ویمن ونگ کیا خواتین ہے کچھ آپ کی پارٹی کی، کنول شوزب صاحبہ جو ایکس ایم این اے ہیں، وہ ان کی آڈیو بھی ہم نے سنی. تو یہ کیا ہوا تھا 9 مئی کو ایگزیکٹلی، اور یہ پلان کہاں بنا تھا اور پلان تھا کیا کہ کس ٹارگٹ کو ہٹ کرنے جا رہے ہیں؟ دیکھیں میں تو گروپس میں نہیں تھی، بٹ مجھے نا ڈفرینٹ خواتین نے یہ اسکرین شاٹس بھیجے کیونکہ وہ اس سارے حصے کا جو تھا، اس سارے پلان کا جو تھا وہ پارٹ نہیں بننا چاہتی تھی. دے سینڈ می دا اسکرین شاٹس کچھ دن بعد، اینڈ میں نے جب ویریفائی کیا کہ وہ اسکرین شاٹس اصلی ہیں تو میں بالکل میرے ضمیر نے گوارا نہیں کیا اور نہ ہی میری اخلاقیات نے کہ میں اس چیز پر چپ رہوں کہ وہ میرے ملک کے نیشنل انٹرسٹ کے اگینسٹ جا رہی ہے. میں نے وہ پوسٹ بھی کیے، میں نے بتایا بھی کہ کس طرح سے پارٹی کے اندر لوگوں نے ایکسپلائٹ کیا ہے، اور کنول شوزب کی کلیئر انسٹرکشنز تھی. اور میں یہاں پہ یہ بات بتاتی چلوں کہ کنول شوزب کی انسٹرکشن صرف پنڈی اسلام آباد کی خواتین تک لمیٹڈ نہیں تھی. یہ چلتا ایسے ہے کہ کنول نے جو ہے گروپ میں انسٹرکشن دے دی. اب جو نارتھ کی پریزیڈنٹ ہے، جو ساؤتھ کی پریزیڈنٹ ہے، جو لاہور میں ہے یا جو آگے پیچھے ہے، وہی میسج اٹھائیں گی، اور جو نیچے کی جتنی بھی خواتین ہیں وہ ان کو وہ میسج دیں گی. تو وہ میسیج صرف وہ جو ایک ان کا میسج تھا وہ لمیٹڈ نہیں تھا پنڈی اسلام آباد کے لیے، بلکہ وہ تمام لوگوں کے لیے تھا. جتنی بھی خواتین ونگ سے جو تھی منسلک تھی خواتین، وہ میسج تمام خواتین کے لیے تھا. اور میں تو کب سے بول رہی ہوں کہ اس چیز پہ جو ہے مذمت تو اب ایک بہت پیچھے رہ چکا ہے لفظ. اس چیز پہ ایکشن لینا چاہیے کہ کیسے کوئی پاکستان کے کیسے کوئی ہمارے نیشنل انٹرسٹ پہ جو ہے اس طرح سے ہاتھ ڈال سکتا ہے، اور کیسے جو ہے اس قسم کے انسٹرکشنز دے سکتا ہے. تو یہ کہنا مناسب ہوگا اس ساری سچویشن کو دیکھ کے کہ پاکستان تحریک انصاف نے یا چیئرمین تحریک انصاف نے خود اپنے پاؤں پہ کلہاڑی ماری ہے؟ دیکھیں جی، میں آپ کو ایک بات میں ہمیشہ بولتی ہوں اور میں آج بھی بولوں گی کہ اس ملک میں یا تو آپ کی فوج رہتی ہے یا پھر دشمن کی فوج رہتی ہے. تو یو ہیو ٹو بی ویری کیئرفل اینڈ رسپانسبل کہ آپ کو سوچنا چاہیے کہ فیوچر جو ہے فیوچر میں کیا ہونا ہے. اگر ہم 8 مئی کو دیکھیں تو ہم لوگ کہاں پر تھے اور 9 مئی کے بعد ہم کہاں پر ہیں. تو دیکھیں اگر کسی کو یہ لگ رہا تھا کہ ہم لوگ اسٹیبلشمنٹ سے لڑ لیں گے، یا کسی کو ابھی لگتا ہے کہ ہم اپنی ریاست سے لڑ لیں گے، تو ایسا بالکل نہیں ہو سکتا، کیونکہ آپ اپنی ریاست سے لڑ کے فتح حاصل نہیں کر سکتے. آپ کا ملک ہے، آپ ملک کے جو ہے سٹیک ہولڈرز ہیں، آپ لوگوں نے مل بیٹھ کر یہ ملک چلانا ہے. ابھی جو ہے باہر کے لوگوں کو آپ الاؤ نہیں کر سکتے، یا شرپسند عناصر کو الاؤ نہیں کر سکتے کہ وہ آپ کے ملک کے فیصلے. بالکل ٹھیک بات ہے. یہ ان کو کیا لگ رہا تھا، بیکاز یو ور دیئر ان سائڈ دا کنسرن کوارٹرز آف پی ٹی آئی، وہ ان کو کیا لگ رہا تھا اسٹیبلشمنٹ سے لڑ کے یا فوج کو للکار کے؟ ان کا ٹارگٹ کیا تھا؟ کیا وہ دیکھ رہے تھے کہ فوج میں کوئی ریوولٹ کرا دیں گے ہم، یا فوج کو اشتعال دلائیں گے؟ کیا ٹارگٹ کیا تھا جس کو ہٹ کرنا چاہ رہے تھے؟ دیکھیں ریحان، بات یہ ہے نا کہ میرے خیال سے جو ہماری اسٹیبلشمنٹ کی پچھلی لیڈرشپ سے لڑائیاں تھیں، ہمیں اس سب کو بھول جانا چاہیے تھا. ہمیں وہ چیپٹر وہیں پہ کلوز کر دینا چاہیے تھا جب ہماری نیو لیڈرشپ آئی تھی، کیونکہ ہر لیڈرشپ کو جو ہوتا ہے ایک انسٹیٹیوٹ چلانے کا طریقہ ڈفرینٹ ہوتا ہے. ہر کسی کی اپنی پالیسیز ہوتی ہیں، ہر کسی کا اپنا فارمولا ہوتا ہے. تو ہم لوگ جو ہے وہ ہر فارمولا ہر کسی پہ اپلائی نہیں کر سکتے، اور نہ ہی ہم یہ بول سکتے ہیں کہ جو کچھ ہم نے اس پرانے ٹینیور میں کیا ہم اس کو کنٹینیو رکھیں گے. تو مجھے لگتا ہے کہ جب یہ سارا سین ہوا تھا تو ہمیں ساری چیز کو کنٹروورشل نہیں بنانا چاہیے تھا، بلکہ تمام لوگوں کو مل بیٹھ کر اس چیز کو حل کرنا چاہیے تھا، اور ڈیسائیڈ کرنا چاہیے تھا کہ ہمارے ملک کے انٹرسٹ میں پہلے کیا چیز آ رہی ہے. دیکھیں ملک ہوگا تو ہم سیاست کریں گے، ملک ہی نہیں ہوگا تو نہ ہماری سیاست ہوگی اور نہ ہی ہم باقی چیزیں کر سکتے. اچھا، اگر آپ بتا سکیں کہ کون لوگ تھے پرٹیکولرلی خان صاحب کے نزدیک جو یہ میسج یا سپون فیڈنگ کرتے تھے یا انسٹرکشنز دیتے تھے کہ بھئی یہ ٹارگٹ ہے، اس کو اچیو کر لیں گے، اور اندر بھی جیسے جس شخص کا آپ نے نام لیا کہ وہ برطانیہ میں بیٹھ کے اس طرح کی کیمپیننگ کر رہا ہے، ان کے بھی بہت سارے ایسے کنٹروورشل ٹویٹس دیکھنے میں آتے ہیں، خاص طور پہ فرام انر سرکلز. مطلب وہ پریٹینڈ یہی کرتے ہیں کہ وہاں سے کوئی نیوز لے رہے ہیں اور اس کے بعد وہ پبلک میں فیڈ کر رہے ہیں. تو خان صاحب کو کون بتا رہا تھا کہ وہاں پر یہ چل رہا ہے اور بس آپ تھوڑا سا اور مزاحمت کریں گے تو آپ کا کام ہو جائے گا؟
ریحان میں غلط بیانی نہیں کروں گی. جو چیز مجھے نہیں پتہ میں اس کے بارے میں نہیں بولوں گی. آئی ڈونٹ نو کہ ان کو کون بتاتا تھا کون نہیں بتاتا تھا. بٹ اگر یہ کہا جائے کہ عادل راجہ کو جو ہے اس کی مذمت ہم نہیں کرے اس لیے کہ وہ پارٹی کا ممبر نہیں ہے تو یہ چیز سراسر غلط ہے. اور میں ایک بار پھر سے ریپیٹ کر رہی ہوں کہ یہ انفارمیشن وارفیئر کا دور ہے. اینڈ وی نو ویری ویل کہ پاکستان کے اندر آج جو کچھ بھی ہوا ہے اس میں اس انسان کا ایک بہت بڑا ہاتھ ہے. اور اس چیز میں کوئی شک نہیں ہے کہ پارٹی جو ہے اس کو سپورٹ کر رہی ہے. آپ ہر جرنلسٹ کے اگینسٹ بول سکتے ہو, آپ ہر یوٹیوبر کے اگینسٹ بول سکتے ہو, آپ ہر کسی پولیٹیشین کے اگینسٹ بول سکتے ہو, لیکن آپ اس بندے کے اگینسٹ نہیں بول رہے پارٹی آفیشلز جو اس ٹائم ملک میں جو ہے دنگا فساد کرا رہا ہے, جو اسٹیبلشمنٹ کو بیٹھ کے وہاں پر فضول باتیں کرتا ہے اور اس بندے کو جو ہے را سیکیورٹی دیتا ہے, اس بندے کو را جو ہے کانٹینٹ دیتا ہے. اور اس چیز پہ آپ مذمت نہیں کر رہے. آپ کیسے نہیں کر سکتے جب آپ کی 90% عوام اس کو سنتی ہے اور آپ کہتے ہیں کہ وہ پی ٹی آئی کا ممبر نہیں ہے, ہم اس کی مذمت نہیں کرتے. اگر آپ اس کے ویلاگز اٹھا کر دیکھیں تو پی ٹی آئی آفیشیل کے جو باہر کے ملک میں لوگ بیٹھے ہیں وہ بہت زیادہ بیٹھ کے اس کے ساتھ ویلاگز کر رہے ہوتے ہیں. جو انفارمیشن سیکرٹریز ہیں یو کے میں یا یو ایس اے میں, ہاؤ کین دے پیپل سٹ ود دیٹ گائے ہو از اگینسٹ دا اسٹیبلشمنٹ. اچھا, آپ کے ساتھ جو کچھ ہوا وہ اپنی جگہ پر, لیکن ہم نے دیکھا کہ پی ٹی آئی جب سے زیر اہتاب آئی ہے خاص طور پہ 9 مئی کے بعد سے, تو جو فرسٹ ایئر کے لوگ ہیں فواد چودھری جیسے, وہ بھی پارٹی سے ڈسٹنس کر رہے ہیں اب کہ وہ کچھ دیر کے لیے سیاست سے بریک لے رہے ہیں اور پی ٹی آئی سے ان کا کوئی تعلق نہیں ہے. کس طرح سے دیکھتے ہیں, مطلب آپ ایکسپیکٹ کر رہی تھی کہ بڑے بڑے برج بھی پی ٹی آئی کے اندر الٹ جائیں گے؟ دیکھیں, میں نے تو کبھی نہیں سوچا تھا, میں نے تو کبھی یہ بھی نہیں سوچا تھا کہ خان صاحب جو ہے ان کی گرفتاری ہوگی. میں نے کبھی یہ بھی نہیں سوچا تھا کہ ہم لوگ اپنے ہی ملک کے نیشنل انٹرسٹ کو نقصان پہنچائیں گے, ہم لوگ اپنے ہی شہیدوں کے جو ہے مجسمے اور تصویرات کو جا کے جلائیں گے اور توڑ پھوڑ کریں گے. یہ سارا جو کچھ ہوا کسی نے نہیں سوچا تھا. اور جس طرح سے لیڈر چھوڑ کر جا رہے ہیں تو اگر آپ یہ کہیں کہ ان پہ پریشر ہے تو ٹھیک ہے, پریشر ہوگا, لیکن اگر دیکھیں ہر کسی کی ایک اپنا چیزیں چل رہی ہوتی ہیں, ہر کسی کے سینیریوز ڈفرینٹ ہوتے ہیں, تو میرے خیال سے آئی ایم نو ون ٹو جج دیم. پلوشا بھائی صاحبہ, ہاؤ ڈو یو سی پی ٹی آئی ناؤ؟ ذرا کوئکلی بتائے گا, پھر مجھے بریک لینی ہے. دیکھیں, مجھے لگ رہا ہے کہ ہم سب کو ابھی گھبرانا نہیں چاہیے کیونکہ کوئی بھی پولیٹیکل پارٹی ختم نہیں ہو سکتی. تو آئی تھنک کہ ابھی بھی ہم لوگ بیٹھے اور ہم سب سے ساری جمہوری جماعتیں بیٹھیں اور اپنے اداروں کے ساتھ بیٹھیں تو ہم لوگ یہ چیزیں حل کر سکتے ہیں ایک اچھے نوٹ پہ. آپ کی بھرپور ٹرولنگ اس وقت سوشل میڈیا پر پی ٹی آئی ٹرولز کر رہے ہیں, وجہ بتا سکتی؟ وعلیکم السلام ریحان, تھینک یو سو مچ. دیکھیں, ہم سب جانتے ہیں, اگر ہسٹری اٹھا کے دیکھ لیں تو کس وجہ سے ٹرول کیا جا رہا ہے. ریزن یہی ہے کہ وائی آر یو سپورٹنگ پاک آرمی, اینڈ دوسرا یہ کہ میں ان کے فیور میں ٹویٹس کیوں کرتی ہوں. ایسا نہیں ہے کہ میں نے کبھی تنقید نہیں کی ہوگی, میں نے پالیسیز پر تنقید کی ہے, ادارے ہمیں اجازت دیتے ہیں, لیکن جہاں پر بات ملک کے نیشنل انٹرسٹ کی آ جائے تو میں اس چیز پہ کبھی کمپرومائز نہیں کر سکتی. اور جیسے کہ ہم دیکھ سکتے ہیں کہ میں نے اس چیز کی پرزور مذمت کی جب کسی نے بھی پارٹی میں اس چیز کی مذمت نہیں کی تھی, اور اس مذمت کرنے کی بیس پر آج مجھے میں بتا نہیں سکتی کہ ہم لوگ اخلاقیات سے اتنا ہٹ چکے ہیں کہ ہمیں نہ اپنے دائیں کچھ نظر آتا ہے نہ بائیں, اور ہم لوگ گالیاں دینے پہ اتر آتے ہیں. دیکھیں, آپ کو پی ٹی آئی جوائن کیے ہوئے کو بہت لمبا چوڑا عرصہ نہیں ہوا تھا, لیکن آپ کو عہدہ مل گیا, بڑا لیوکریٹو عہدہ تھا. آپ ویمن ونگ کے اندر بطور ڈپٹی سیکرٹری جنرل کام کرتی رہی. آپ کو اس عہدے سے ڈی نوٹیفائی کیا گیا. یہ محض اس لیے کیا گیا کہ آپ ایک جگہ پر اپنا ڈسینٹنگ نوٹ پیش کر چکی تھی, جو پارٹی کہہ رہی تھی آپ سمجھتی تھی کہ اس سے آپ کو اختلاف ہے. آپ کی جرت اختلاف پر آپ کو ڈی نوٹیفائی کیا گیا. دیکھیے جی, ہوا یہ تھا کہ میں ایک ورک شاپ تھی وہ اٹینڈ کرنے کے لیے گئی تھی, جس کے بعد اور جو میں پارٹی کو بتا کر گئی تھی. میں جب وہاں سے آئی تو مجھے پارٹی پالیسی کے اگینسٹ شو کاز نوٹس دیے بغیر ڈی نوٹیفائی کیا گیا, اور اس کا ریزن یہ بنا کہ تم تو جو ہے اسپوکس پرسن بن گئی ہو جا کر آرمی کی. ایسی بات بالکل بھی نہیں تھی. اگر میں اپنے شہداء کے لیے بات کر رہی ہوں, اگر میں ان کی قربانیوں کی بات کر رہی ہوں, اگر ہماری فوج پاکستان میں کچھ اچھا کر رہی ہے اور میں اس کے لیے بات کر رہی ہوں, تو مجھے نہیں لگتا کہ پارٹی پالیسی کے اگینسٹ تھا, یا کہیں سے بھی آپ اس چیز پہ کرٹیسائز کر سکتے ہو کہ میں جو ہے غلط بات کر رہی ہوں.
تو ریزن یہ بنا تھا مجھے ڈی نوٹیفائی کرنے کا. اس کے بعد بھی جو ہے مجھے اس چیز پہ کرٹیسائز کرتے رہے کہ تم کیوں پاک فوج کے فیور میں ٹویٹس کرتی ہو, اور یہ سلسلہ چلتا رہا. بیچ میں کچھ غدار وطن ہیں جن سے میری ٹویٹر پہ ایک لڑائی سٹارٹ ہوگی, ان کو سپورٹ کیا گیا گروپس کے اندر, پی ٹی آئی کے گروپس کے اندر اس کو سپورٹ کیا گیا, اور مجھے بولا گیا کہ میں پارٹی پالیسی لائن کے اگینسٹ جا رہی ہوں. وہ کس کی طرف اشارہ کر رہی ہیں آپ؟ یہ میں بات کر رہی ہوں عادل راجہ کی, جو اس ٹائم یو کے بیٹھ کر پاکستان کے اندر دھنگا فساد کرا رہا ہے. اور میں دیکھیں ہم سب جانتے ہیں کہ یہ ایک انفارمیشن وارفیئر چل رہا ہے, اور ہم لوگ ایک ایسے ایلیمنٹ کو کیسے اگنور کر سکتے ہیں اور کیسے پروموٹ کر سکتے ہیں جو باہر کے ملک بیٹھ کر پاکستان کے اندر لوگوں کو مینیپولیٹ کر رہا ہے اور ان کو بتا رہا ہے, ان کو پرووک کر رہا ہے کہ آپ جائیں آئی ایس آئی ہیڈ کوارٹرز پہ جا کے حملے کریں, آپ وہاں جائیں, آپ وہاں جائیں, اور نیم کالنگز کر رہا ہے, اور لوگ اس کو سپورٹ کر رہے ہیں. مجھے سمجھ نہیں آ رہی کہ ہم اس طرح کے لوگوں کی مذمت کیوں نہیں کر رہے, اور ہم اس ملک میں ایسے لوگوں کو کیوں بڑھاوا دے رہے ہیں, ہم ان کو کیوں پروموٹ کر رہے ہیں کہ وہ ہمارے ملک کے اندر لڑائی اور دھنگے فساد جو ہے ڈلوائیں. اچھا دیکھیں, آپ نے کہا کہ گراؤنڈز یہ تھے کہ پارٹی پالیسی سے آپ نے انحراف کیا ہے, اس لیے آپ کو ڈی نوٹیفائی کیا گیا, یا پارٹی نے آپ پر نزلہ گرایا؟ پارٹی پالیسی ایگزیکٹلی تھی کیا؟ دیکھیں پارٹی پالیسی جو تھی وہ کبھی بھی اسٹیبلشمنٹ کے اگینسٹ نہیں تھی, لیکن مجھے ڈی نوٹیفائی اس بیس پر کیا گیا کہ تم جو ہو بہت زیادہ اسپوکس پرسن بن گئی ہو, اور اس وجہ سے مجھ پہ بہت پریشر تھا اور میں نے تمہیں ڈی نوٹیفائی کر دیا. اور بہت زیادہ میٹنگز میں یہ بیٹھ کے بولا گیا کہ سینئر لیڈرشپ کی طرف سے پریشر تھا کہ اس کو ڈی نوٹیفائی کر دیا جائے, بیکاز یہ بہت زیادہ اسپوکس پرسنز بنتی ہے. آئی ڈونٹ گیٹ ون تھنگ کہ کوئی بھی سیاسی جماعت میں تعلق رکھنے سے پہلے ہم سب پاکستانی ہیں, اور آپ میری لائلٹیز پہ کیسے شک کر سکتے ہیں یا کیسے انگلی اٹھا سکتے ہیں اگر میں ہر اس شرپسند عناصر کی مذمت کرتی ہوں جو ہمارے پاکستان کے اگینسٹ ہے, ہمارے پاک فوج کے اگینسٹ ہے, اور وہ کوئی بھی ایسی چیز جو ہماری پارٹی اور اسٹیبلشمنٹ کے بیچ میں دوریاں پڑوا رہی ہے. اور میں دیکھ سکتی ہوں کہ کس طرح سے لوگ مینیپولیٹ ہو رہے. نہیں وہ بات ٹھیک ہے, جو بات آپ کر رہی ہیں بڑی ویلڈ ہے, لیکن پارٹی پالیسی ایگزیکٹ کیا تھی کہ آپ نے فوج کے خلاف بات کر دی, کیونکہ آپ تو فوج کی حمایت پہ بات کر رہی تھی, ورک شاپس پہ جا رہی تھی, سوشل میڈیا کے اوپر اس پہ کھل کے بات کر رہی تھی, لیکن وہ آپ سے کیا چاہ رہے تھے؟ واٹ ور دے ڈیمانڈنگ فرام یو؟ دیکھیں مجھے جو ہے یہ میں غلط بیانی بالکل نہیں کروں گی, مجھے بالکل بھی نہیں بولا گیا کہ تم فوج کے اگینسٹ بولو, لیکن جب میں فوج کے فیور میں بول رہی تھی تو اس کے بدلے میں مجھے بہت زیادہ کرٹیسزم دیکھنا پڑا. مجھے ڈی نوٹیفائی کر دیا گیا, مجھے ریزن یہ دیا گیا کہ تم پارٹی ایکٹیویٹیز میں نہیں آتی, اور میرے خیال سے اگر میرے سوشل میڈیا اکاؤنٹس اٹھا کے دیکھے جائیں تو آئی واز دا ون جو بہت زیادہ ایک ایکٹیو ممبر رہی ہوں. باقی پارٹی پالیسی کبھی بھی اگینسٹ نہیں تھی آرمی کے, لیکن جب بھی میں نے فوج کے فیور میں بات کی تو مجھے بہت زیادہ کرٹیسزم, بہت گالیاں, بہت بیک لیش, مجھے ڈبل ایجنٹ بولا گیا جو کہ ابھی تک بولا جاتا ہے,